ہماری عبادت ہوتی ہے کئیوں کی، یعنی میں فرائض سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں کہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن وہ خشیت، وہ اللہ کے ساتھ تعلق، اس سے ہم بہت دور ہیں. یہ بھی سنت ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے فلاح پائیں گے، فلاح پا گئے ان میں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیات بتائی ان لوگوں کی کہ کون سے ایمان والے. ان میں سے پہلی خصوصیت جو جن کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، ایک تعلق مع اللہ ہوتا ہے، ایک جیسے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہو رہی ہے تو جیسے مکالمہ ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ سے باتیں ہو رہی ہوں. اور لٹرلی اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. یہ کیفیت جس کو احسان کی کیفیت کہتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ اکبر. اور اگر نہیں دیکھ سکتے، یعنی اگر یہ کیفیت نہیں مل سکتی تو اللہ تو تم کو دیکھ رہے ہیں. یہ کیفیت تو اپنا لو کم از کم. یہ احسان ہے، عبادت کا احسان، عبادت کی خوبصورتی. بلکہ احسان کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ عبادت ایسے کی جائے کہ کم از کم یہ کیفیت ہو، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر، بس اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑے ہیں، میں سب سے چھوٹا ہوں. میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اللہ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، اللہ سے بھیک مانگ رہا ہوں، اللہ کے سامنے رکوع کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے سجدے کر رہا ہوں. اللہ سبحان اللہ. عاجزی کی انتہا ہوتی ہے جب انسان اپنا چہرہ، اپنا ماتھا زمین پر ٹیک دیتا ہے اللہ کے سامنے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لمبے سجدے کرنے کی، لمبے قیام کرنے کی. ایک دفعہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے اس وقت، تو انہوں نے سوچا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد پڑھتا ہوں آج رات. چھوٹے بچے تھے تو چھوٹا بچہ تو ظاہری بات ہے کمزور ہوتا ہے. تو بعد میں بتاتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کی. فلم یزل قائما حتی ہممت بامر سوء. کہتے ہیں کہ میں نے نماز تو پڑھنی شروع کر دی، قیام کر لیا، لیکن پھر مجھے ایک عجیب سا خیال آیا. تو جن کو بتا رہے تھے نے کہا کیا عجیب سا خیال آیا؟ تو فرمایا میں نے سوچا کہ میں بیٹھ جاؤں. یعنی میں اتنا لمبا قیام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میں تھک گیا اور میں نے سوچا کہ میں بیٹھ جاتا ہوں، کیونکہ بچے تھے. لیکن یہ لمبے لمبے قیام، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجود، اپنی نمازوں کو ہم بہتر بنائیں سنت کی اتباع میں، وہ سوچتے ہوئے کہ سنت ہے. آف کورس اتنی لمبی نمازیں شاید ہم نہ پڑھ پائیں، لیکن تھوڑی سی بہتری تو لے آئیں سنت کی نیت سے. تھوڑے سے رکوع تلاوت اچھی کر لیں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ترتیل کے ساتھ قرآن، صاف صاف قرآن پڑھیں. کوئی جلدی نہ ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو سنا رہا ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ہدایت دوں گا میرے بندے. رکوع میں جائیں تو تسبیحات کو فیل کریں، سبحان ربی العظیم. سجدوں میں جائیں تو اپنی تسبیحات کو فیل کریں، سبحان ربی العلیٰ. نماز کا مطلب سمجھیں. یہ سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے جنگوں میں نماز پڑھی، اللہ اکبر، جنگوں میں نماز پڑھی. بدر سے پہلے اللہ کے رسول کی دعا، نماز، دعا، استعانت، مدد طلب کرنا. استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ کی مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. اللہ کے رسول نماز پڑھی، پھر دعا مانگی اور فرشتے اتر آئے. یہ ہے سنت. تو اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.